درود پاک کی کثرت ہماری زندگی سے پریشانیوں کو کم کرتی ہے۔ دعائیں ہمیشہ الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی، بعض دل ٹوٹ کر وہ بھی کہہ جاتے ہیں جو زبان کہہ نہیں پاتی۔ ہر وہ آنسو جو تم نے رات کی تنہائی میں بہایا ہے کسی دن روشنی بن کر تمہاری پیشانی پر چمکے گا۔ اگر اللہ تمہیں رات کے اندھیرے میں آنسو دے رہا ہے تو سمجھو وہی روشنی کا آغاز ہے۔ اللہ کی رضا وہ مقام ہے جہاں سب دکھ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تکلیف وہ پیغام ہے جس میں رب تمہیں اپنے قربت کی دعوت دیتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاموشی تمہیں وہ بھی سکھا دیتی ہے جو ہزاروں کتابیں نہ سکھا سکیں۔ ہر وہ فاصلہ جو تمہیں لوگوں سے الگ کرے تمہیں اپنے خالق سے قریب کرتا ہے تاکہ تم اسے پہچان لو، اور جب انسان خود کو کھو دیتا ہے تب اسے خالق کی اصل پہچان حاصل ہوتی ہے۔ اللہ جو آزمائش بندے پر ڈالتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ کبھی اللہ کی طرف مقبولیت دی جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ سیکھا جاتی ہے۔ زبان پر شکر رکھیں، اللہ بڑا مہربان ہے۔ پریشانیاں نڈھال کر دیں اور مایوس کر دیں، لیکن ایسے لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ زبان جب بند ہو اور دل بولنے لگے تب دعا عرش کو چھوتی ہے۔ وہ شخص جو اپنا دکھ رب سے کہتا ہے اسے کسی انسان کے کندھے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب تم اپنے اندر سے جھاڑو دینا شروع کرتے ہو تو باہر کی دنیا خود بخود صاف نظر آنے لگتی ہے۔ بند دروازے دراصل وہ پردے ہیں جن کے پیچھے رب اپنی محبت سے تمہارے لیے کچھ بہتر چھپا رہا ہوتا ہے۔ انسان جب اپنے اندر کا شور اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے تو باہر کی دنیا خود بخود سکون سے بھر جاتی ہے۔ کبھی کبھی وہ ناپانا ہی نعمت ہوتا ہے جس کے لیے تم نے دن رات اللہ سے مانگا ہو۔ جو غم تمہیں رات بھر جگائے رکھے وہی رب سے تمہاری ملاقات کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ جو دل لوگوں کے رویوں سے نہیں بلکہ خالق کے وعدوں سے جیتا ہے وہ کبھی ہارا نہیں کرتا۔ دنیا صرف تمہارے ظاہر کو دیکھتی ہے، تمہاری کامیابیاں اور چمک دمک اور ظاہری خوبصورتی اور مقام، مگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی تاریکیوں، تمہارے غم اور جدوجہد، تمہاری نیت اور خاموش قربانیوں کو بھی جانتا ہے، اور ان میں بھی تمہاری روشنی کو پہچانتا ہے۔ جس لمحے تم خود کو سب سے تنہا محسوس کرتے ہو وہی لمحہ اللہ کا سب سے قریبی ہوتا ہے۔ تم نے اگر ایک لمحے کو بھی اپنے خالق سے سچ میں کچھ مانگا ہوا ہو تو وہ لمحہ کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مجھے اس کی نماز اور فرض کی نماز میں فرق پتہ چلا تو میں نے 40 برس کی نماز قضا پائی۔ انسان صرف اس شخص کے ساتھ ہی اچھا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ اچھا ہو، مگر خونی رشتوں کی بات الگ ہوتی ہے۔ لاکھ لڑائی جھگڑوں کے بعد بھی ہم اپنوں کا برا نہیں چاہتے۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون حاصل ہو جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والوں کی قسمت میں کبھی سکون نہیں ہوتا۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ 1000 غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جو نبھانا نہیں چاہتا وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ رشتے بنانا زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رکھیں ناراضگی زبان تک ہی رہے، دل میں عزت اور پیار ہونا چاہیے۔ زہریلے ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنا بنا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ کس قدر دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دیں کہ واقعی ہم اندھے ہیں۔ اے اللہ، وہ ہون کبھی خاموش نہ ہوں جو روز ہمیں دعا دیتے ہیں۔ تم اور آپ کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، مگر اس سے بولنے والوں کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ عورت کو جس انداز میں بدلنا چاہو وہ اسی انداز میں بدل جاتی ہے، لیکن خود کو بھی اس کے لیے بدلو۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں، اور سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ جب دل اداس ہو جائے تو وہ لمحہ روح کی مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے، اور سنا ہے کہ توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ زندگیاں آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل جاتا ہے، کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کبھی بھی کسی کو نہ دو، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا کوئی اور رنگ ہی نہ ہو۔ بے شک زندگی میں رشتے زیادہ نہ ہوں، مگر رشتوں میں زندگی ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ کتنا خوبصورت احساس ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ ہمارا یقین کمزور ہے، لیکن اللہ کے وعدے تو سچے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے ضرور پورے کرتا ہے۔ کبھی کبھار رشتوں میں فاصلے لانا ضروری ہوتا ہے، اکثر زندگی ہمیں انہی لوگوں کے ہاتھوں برباد کرتی ہے جنہیں ہم اپنا مضبوط سہارا سمجھتے ہیں۔
خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے۔ جو شخص جس قدر اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ زندگی میں مشکلات ہمیشہ سزا ہی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی یہ نعمت کے طور پر بھی آتی ہیں تاکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو آزما سکیں اور پہچان سکیں۔ کبھی کبھار خاموشی میں بھی وہ بات ہوتی ہے جو فریاد سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ تم جس قدر گہرائی میں جاؤ گے اتنا ہی اپنی حقیقت اور اپنے رب کو پہچاننے لگو گے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو دعا کا راستہ نصیب ہوتا ہے اور رب قریب ہو جاتا ہے۔ ہر وہ لمحہ جو بے بسی میں گزرا، قدرت نے اسی لمحے میں تمہیں نایاب بنایا۔ زندگی جب آزمائش بن جائے تو سمجھو کہ رب تمہیں منتخب کر رہا ہے۔ اگر تمہیں کوئی سمجھ نہ آئے تو دل پریشان نہ کرو، اللہ ہمیشہ سمجھتا ہے۔ کبھی کبھی سجدہ وہ کہانی کہہ دیتا ہے جو زبان نہ کہہ سکی۔ اللہ کا عشق وہ دریا ہے جو ڈوبنے والے کو ہی پار لگاتا ہے۔ جب تم خاموش ہو جاؤ تب اللہ تمہاری طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور وہی لوگ مضبوط ہوتے ہیں جن کے آنسو صرف سجدے میں بہتے ہیں۔ اللہ ہر سوال سنتا ہے مگر جواب اپنی حکمت سے دیتا ہے۔ ہر رات جو نیند نہیں آتی وہ دراصل تمہاری روح کو رب سے ملانے کی پکار ہوتی ہے۔ کبھی کبھی رب ہمیں تکلیف دے کر اپنی طرف کھینچتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے ہم آسانی میں اسے بھول جاتے ہیں۔ سب کچھ کھو کر رب کو پا لینا سب کچھ پا کر رب کو کھو دینے سے بہتر ہے۔ وہ جنہیں دنیا نے رسوا سمجھا اکثر وہی آسمانوں میں معتبر لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ وہ سکون جو تنہائی میں آتا ہے ہجوم میں کبھی دستیاب نہیں ہوتا۔ تمہاری خاموش فریاد رب کی سب سے بلند سنی جانے والی آواز ہے، اور جس دل میں رب بستا ہو وہاں دنیا کی خواہشیں دم توڑ دیتی ہے۔ نیت پاک ہو تو راستے خود بخود ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جو سجدے میں گر جاتا ہے دنیا اس کے قدموں کی مٹی بن جاتی ہے۔ خاموش رہو مگر ایسے کہ لوگ تمہیں کمزور نہ سمجھیں۔ خود کو منوانے کے لیے یہ 5 طاقتور اصول سیکھ لو۔ نمبر 1، خاموشی اختیار کرو لیکن تمہاری نظر اور چال سے وقار جھلکتا ہو تاکہ لوگ تمہیں معمولی نہ سمجھیں۔ نمبر 2، جواب نہ دو مگر تمہاری موجودگی ہی اتنی اثر انگیز ہو کہ دوسرا خود شرمندہ ہو جائے۔ نمبر 3، خاموش رہو لیکن وقت پر عمل اور فیصلے ایسے کرو کہ لوگ تمہاری طاقت کو محسوس کریں۔ نمبر 4، اپنے کام سے پہچانے جاؤ نہ کہ شور سے، کیونکہ اصل وزن آواز میں نہیں عمل میں ہوتا ہے۔ نمبر 5، خاموشی کو کمزوری نہیں حکمت بناؤ، کیونکہ جو چپ رہ کر سیکھتا ہے وہ بول کر سب جیت لیتا ہے۔ یاد رکھو ہر خاموش شخص کمزور نہیں ہوتا، کچھ طوفان بننے سے پہلے خاموشی اوڑھ لیتے ہیں۔ ایمان وہ چراغ ہے جو طوفانوں میں بھی چلتا ہے۔ جس نے آنکھوں سے نہیں دل سے رب کو دیکھا ہو اسے کبھی اندھیرا نہیں لگتا۔ وہی شخص جیت پاتا ہے جس کی دعا میں عاجزی اور آنکھوں میں نمی ہو۔ جب دل ٹوٹ جائے اور زبان خاموش ہو اور آنکھیں آنسوں سے بھری ہوں اس وقت رب بہت قریب ہوتا ہے۔ اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہے تو یہ 3 نشانیاں ملنے پر سمجھ جاؤ کہ صبر کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ نمبر 1، دل میں اچانک بے وجہ سکون آ جائے تو سمجھو اللہ نے تمہاری فریاد سن لی ہے، بس وقت قریب ہے کہ وہ پوری فرما دے۔ نمبر 2، تم جس چیز کے لیے دعا کر رہے ہو وہ تمہیں ہر طرف سے گھیرنے لگے جیسے وہ تمہاری طرف کھینچی چلی آ رہی ہو اور تمہارا دل امید سے بھر جائے۔ نمبر 3، تمہارے دل مایوسی ہو لیکن اس کی جگہ امید پیدا ہونے لگے کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ عطا ہونے والا ہے۔ یاد رکھو اللہ خاموشی سے سنتا ہے اور حیرت انگیز انداز میں دیتا ہے، بس تھوڑا وقت باقی ہے۔ اور وہ جو صبر کی چادر اوڑھ لیتے ہیں آزمائشوں کی شدت میں بھی معتبر رہتے ہیں۔ رب سے کیے گئے وعدے دنیا کے وعدوں سے زیادہ وفا رکھتے ہیں، اور جس نے رب کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، چاہے دنیا اسے خالی سمجھے۔ تعلق اللہ سے ہو تو تنہائی میں بھی سکون اترتا ہے، اور یقین وہ دروازہ ہے جو بند دکھائی دیتا ہے مگر اللہ کے ایک اشارے سے سب کچھ عطا ہو جاتا ہے۔ دنیا سادہ دل لوگوں کی قدر کم ہی کرتی ہے، اکثر ان کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کا احترام کریں، آپ کو دھوکہ نہ دیں، تو سادگی کے ساتھ ساتھ ہوشیاری بھی ضروری ہے۔ چالاک اور ہوشیار بننے کے لیے ان 6 اصولوں کو ضرور اپنائیں تاکہ آپ لوگوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ نمبر 1، ہر کسی پر فوراً بھروسہ نہ کریں۔
یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے نیت صاف نہیں ہوتی، اعتماد ضرور کریں لیکن کچھ وقت گزر جانے کے بعد پہلے آزمائیں اور پرکھیں پھر اعتماد کریں۔ نمبر 2، اپنی کمزوری کسی کو مت بتائیں۔ دنیا اکثر کمزوریوں کو ہتھیار بنا لیتی ہے، اس لیے اپنی دکھ بھری کہانیاں صرف اپنے رب کو سنائیں اور کسی قابل اعتماد شخص سے بھی دل کی بات کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، ہر وقت جذباتی مت ہوا کریں۔ جذبات اچھے ہوتے ہیں مگر زندگی میں عقل اور حکمت سے فیصلے لینا سیکھیں، کیونکہ ہر بات پر دل لگا لینا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، زبان سے زیادہ آنکھیں اور دماغ استعمال کریں۔ دوسروں کے رویے کو غور سے دیکھیں، ان کے الفاظ سے زیادہ ان کے عمل کو پرکھیں اور پھر فیصلہ کریں۔ نمبر 5، دوسروں کی حدود پہچانیں اور اپنی حد مقرر کریں۔ سب کو خوش کرنے کی کوشش مت کریں، اپنی عزت اور اصولوں کی ایک واضح حد بنائیں تاکہ لوگ اب پر حاوی نہ ہو سکیں۔ نمبر 6، سیکھتے رہیں اور سوال ضرور کریں۔ چالاکی کا مطلب مکار ہونا نہیں ہوتا، بلکہ سیکھنا، سمجھنا اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینا ہوتا ہے۔ کتابیں پڑھیں، تجربات سے سیکھیں اور سمجھداری سے آگے بڑھیں۔ جب ہم دعا میں ڈھل جائیں تو وہ عذاب نہیں کرم بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیشہ بہترین وقت پر عطا کرتا ہے اور ایمان کی خوشبو ان دلوں میں بسی ہوتی ہے جو رات کے سناٹے میں رب کو یاد کرتے ہیں۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں اپنی ہدایت کی روشنی عطا فرما، ہمارے دلوں کو قرآن پاک کی محبت عطا فرما، ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے دلوں میں درود پاک کی محبت عطا فرما، ہمارے عملوں کو پاکیزہ فرما، اور ہمیں اپنی خوشنودی، سکون اور کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔